اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 176 سے آج ہم پڑھیں گے 176۔ موضوع جو ہے آپ کو پتہ ہے غزوہ احد کا چل رہا ہے اور جنگی اصول اور قواعد جو ہے وہ زیر بحث ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَلَا يَحْزُنْكَ، غمگین نہ کرے آپ کو، الَّذِينَ، وہ لوگ جو یُسَارِعُونَ، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، فی الکفر، کفر کی راہ میں۔ جو لوگ کفر کی راہ میں کوششیں کرتے ہیں وہ آپ کو غمگین نہ کریں۔ اصل میں لفظ آیا ہے یُسَارِعُونَ، سرعت سے ہے، جو جلدی دکھاتے ہیں۔ تو جلدی دکھانا کیا ہوتا ہے؟ دوڑ دوڑ کر کام کرنا۔ جو کفر کی راہ میں دوڑ دوڑ کر کام کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، وہ آپ کو دکھی نہ کریں۔ یعنی دکھی نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کو دیکھ کر آپ کا مورال ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے۔ حزن کہتے ہیں ڈپریشن کو ایکچولی، ٹھیک ہے نا؟ تو ڈپریس نہیں ہونا، ایک نارمل دکھ تو ہوگا، یعنی کہ اللہ نہ کرے کسی کا بچہ جو ہے وہ کفر کی راہ میں کوشش کرو۔ کفر تو بہت بڑی چیز ہے، اللہ نہ کرے کہ کوئی بچہ ٹیررسٹوں کے ہاتھوں ہائی جیک ہو جائے اور وطن دشمن ہو جائے، تو کیسا غم آئے گا ہمارے دل پر؟ فطری امر ہے، فطری امر ہے۔ تو اگر میرا اپنا کوئی پیارا اللہ نہ کرے جہنم کا ایندھن بننے کی راہ پر جا رہا ہو، تو دل کا دکھی ہونا، ملال ہونا، اٹس نیچرل۔ وہ ملال کی بات نہیں ہو رہی، یہاں بات ہو رہی ہے کہ ڈی مورلائز نہیں ہونا، مورال ڈاؤن نہیں کرنا، ڈپریس ہو کر نہیں بیٹھ جانا کہ او ہو میری تو کوئی سن ہی نہیں رہا، میرے تو اپنے میرے خلاف جا رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، حق کی راہ میں تو ہوگا، حق کی راہ پہ جب بھی چلیں گے ایسا ہوگا۔ کوئی لوگ حق کو اپنائیں گے، کوئی نہیں اپنائیں گے، اور جو نہیں اپنائیں گے وہ آپ کو چھوڑ دیں گے، آپ کے اپنے غیر ہو جائیں گے اور غیر اپنے ہو جائیں گے۔ حق کی راہ کی ہر کہانی یہی کہانی ہے، ہر نبی کی کہانی یہی کہانی۔ اپنوں نے چھوڑ دیا، غیروں نے اپنا لیا۔ اپنے جن کے ساتھ خون کے رشتے تھے، جن کے ساتھ محبت کے رشتے تھے، انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا اور باطل پرست ہونے کی وجہ سے حق بیان کرنے والے نبی کو چھوڑ دیا، تنہا کر دیا۔ اور غیر جن کے ساتھ کوئی رشتہ، کوئی ناتا نہیں تھا مگر وہ حق پرست تھے، انہوں نے حق بیان کرنے والے کو اپنا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانی بھی یہی ہے، اپنوں نے چھوڑا، خاندان نے چھوڑا۔ آپ کو پتا ہے اچھی طرح مکہ والے سارے ہی رشتہ دار ہی تھے، قبیلہ تھا، رشتہ دار تھے، چچے تھے، اکثر جو تھے وہ چچا تھے، تایا تھے، اور یا پھر چچا تایا کے بیٹے تھے۔ تبھی تو جب صفا پر بیٹھ کر فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بتاؤ اب کیا کہو گے میرے بارے میں، تو کہنے لگے انت اخ کریم و ابن اخ کریم، آپ ہمارے معزز بھائی ہیں، معزز بھتیجے ہیں۔ آپ نے کہا ہاں تم سب میرے بھائی اور بھتیجے ہو، میں بھی وہی کہوں گا جو یوسف نے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج میں تم سے پوچھوں گا بھی نہیں کہ کیا کچھ کر کے آئے، جاؤ۔ تو کیا ہے یہ، ان دونوں چیزوں میں کیا ہے؟ کفر کی راہ میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں جو لوگ، اور حق کی راہ میں جو بھاگ دوڑ کرتے ہیں، یہ دو الگ گروہ ہوتے ہیں۔ یہ گروہ ایک گھر سے ہو سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے بڑی کیا مثال ہوگی اس کی؟ سگے باپ نے ابراہیم کو چھوڑ دیا، سگے باپ نے، اور کیا کہا؟ آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، انشاءاللہ پڑھیں گے آپ ابھی، کہ ان کے باپ نے کہا ابراہیم یا تو یہاں سے دفع ہو جائے یا میں تجھے سنسار کروا دوں گا۔ سگے باپ نے بیٹے کو یہ کہا، اور پھر باپ ہی کی تحریک پر ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا فیصلہ کیا گیا، حتیٰ کہ جو نمرود تھا اس نے بھی ایک ٹرائی کیا کہ جن کے منسوخ کرنا پڑ جائے یہ حکم، لیکن باپ کو کوئی ترس نہیں آیا، سگا باپ تھا۔ کیا غلطی کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے؟ کوئی زبان درازی کی تھی؟ کوئی دل دکھایا تھا؟ نہیں، صرف حق کا پیغام دیا تھا۔ تو حق پرست اور باطل پرست دو گروہ ہیں، خونی رشتے بھی ختم ہو جاتے ہیں حق پرستی اور باطل پرستی کے سامنے۔ یہ سچ ہے اور یہی دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے۔ تو ایک جو فطری دکھ ہے وہ تو کسی کے بس میں نہیں ہے، لیکن اس بات کو لے کر ڈپریس نہیں ہونا،
اس بات کو لے کر غم زدہ نہیں ہونا، ہار کر نہیں بیٹھ جانا کہ میرا تو باپ میرے خلاف ہو گیا، میرا تو بیٹا میرے خلاف کھڑا ہے۔ نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا ان کے خلاف کھڑا تھا، ان کی بیوی ان کے خلاف کھڑی تھی، لوط علیہ السلام کی بیوی ان کے خلاف کھڑی تھی۔ تو گھر کے اندر سے ایک گروہ اٹھے گا جو دشمن بن جائے گا، تو پھر دل نہیں چھوڑنا، مورال ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ حق پر ہیں تو کسی کی پرواہ مت کریں، چاہے سارا زمانہ آپ کو چھوڑ دے، اور اگر آپ باطل پر ہیں تو پھر چاہے سارا زمانہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو، آپ کو نفع نہیں دے سکتا، کیونکہ جدھر حق ہے ادھر اللہ ہے، اور جدھر اللہ ہے نصرت ادھر ہی آتی ہے۔ لہٰذا اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے کافروں کی کوششیں دیکھ کر مورال ڈاؤن نہیں ہونے دینا، اپسٹ نہیں ہونا۔ انہم بے شک وہ لن ہرگز نہیں یضروا نقصان دے سکتے اللہ کو شیئن ذرہ برابر، وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کا کام کر رہے ہیں نا، جو دین کا کام کر رہے ہیں، اگر خلوص سے کر رہے ہیں تو اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، بمانے اللہ کی کاز کو، اللہ کے کام کو نقصان نہیں دے سکتے، ان کے بس میں نہیں ہے، اللہ کا کام پورا ہو کر رہے گا، بشرطے کہ وہ کام اللہ کے لیے ہو رہا ہو۔ آج زیادہ تر کام جو ہے نا بدقسمتی سے وہ اپنے اپنے سیکٹ کے لیے ہو رہا ہے، فرقوں کے لیے ہو رہا ہے۔ بدقسمتی ہے مگر ہے، جھٹلا دینے سے سچائی نہیں بدلے گی، بہت انفارچونیٹ ہے لیکن یہی سچ ہے۔ اللہ کے لیے جب بھی کام کیا گیا، اللہ پاک نے نئے رستے دیے، نئے رستے دیے۔ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے۔ جب تاتاری اٹھے، منگول اٹھے، انہوں نے دنیا کو زیر و زبر کر دیا، مسلمان ریاستیں جو تھی وہ کمزور تھیں، عیش پرست ہو گئے تھے حاکم۔ عام مسلمانوں نے کوششیں کی، سنجیدہ کوششیں کی، تو اللہ نے پھر سلطنت عثمانیہ کو اٹھایا، عظیم الشان سلطنت۔ منگولوں کے بڑی تعداد جو ہے وہ مسلمان ہوئی، مغل خود منگول تھے، کتنی بڑی حکومت قائم کی انہوں نے۔ بے شمار واقعات ہیں جی۔ اللہ رب کریم اپنے دین کی راہ میں کام کرنے والوں کو بار بار رستے دیتا ہے، اس کے پاس ذرائع کی کمی نہیں ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ تو اگر کام اللہ کے لیے ہے تو غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، دکھی ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ کفار جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو تو بہت بڑی چیز ہے، ذات اللہ کی، اللہ کے کام کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، روک نہیں سکتے، ان کے بس میں نہیں ہے۔ آج بھی جو کام رکا ہوا ہے نا، ہم دیکھتے ہیں اسلام کا کام ایک طرح سے رکا ہوا ہے، ایک انجماد سا تاریخ ہے، سٹک ہوئے ہیں ہم۔ اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ ہمارے دشمن بہت طاقتور ہو گئے ہیں، ہم سو گئے ہیں۔ ایک بچہ مجھے بتا دے جو دین کے لیے پڑھ رہا ہو، علم حاصل کر رہا ہو یا کام کر رہا ہو دین کے لیے، بہت چند ایک لوگ ہیں بیچارے، اکثریت جو ہے اول تو دین کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں، اور جو نام نہاد دیندار لوگ ہیں، میں نے جیسا کہ عرض کیا اپنے اپنے سیکٹ کے لیے کام کر رہے ہیں، کوئی بریلوی مکتب فکر کے لیے کام کر رہا ہے، تو کوئی جو ہے وہ دیوبندی مکتب فکر کے لیے کام کر رہا ہے، تو کوئی شیعہ مکتب فکر کے لیے کام کر رہا ہے، کوئی وہابی ہر کوئی مکتب فکر نہیں ہے، کوئی اہل حدیث مکتب فکر کے لیے کام کر رہا ہے، اللہ کے لیے کام کر رہا ہے، اسلام کے لیے کام کر رہا ہے۔ گنے چنے چند لوگ ہیں، ان کی کاوشیں بھی رنگ لائیں گی انشاءاللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی محنتیں ضائع نہیں کرتا، کچھ وقت لگے گا، انشاءاللہ چیزیں اپنی اپنی جگہ پر آ جائیں گی۔ تو آج کفر کا جو غلبہ ہے وہ ہماری کمزوری کی وجہ سے ہے، بکھری ہوئی کاوشوں کی وجہ سے ہے۔ ایک تو کاوشیں کم ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ بھی منتشر ہیں، بکھری ہوئی ہیں، باقاعدہ کوئی شکل نہیں ہے ان کی۔ یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ کہ نہ یجعل رکھے لہم ان کے لیے حظاً کوئی حصہ فی الآخرتی، آخرت میں۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔ کن کے لیے جی؟ کفار کے لیے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو کافروں کو مال ملا ہے یا ان کو مہلت ملی ہے، وہ من پسند کوئی
یعنی کہ کامیابی حاصل کر پا رہے ہیں، یا وہ اپنے پسندیدہ نظریے کی راہ میں جو ہے بھاگ دوڑ کر پا رہے ہیں، تو تم غمزدہ نہ ہو۔ اللہ تو دراصل انہیں سزا دے رہا ہے، کیونکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں انہیں کچھ حصہ نہ ملے، تو دنیا میں ہی ان کی ہر اچھائی، ہر نیکی کا بدلہ جو ہے وہ ان کی دنیاوی کامیابیوں کی شکل میں دیا جا رہا۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے، عظیم بہت بڑا۔ اتنی بات ہی بہت ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا گیا ہے۔ دراصل ہمیں خود آخرت پر یقین نہیں رہا، اسی لیے ہم کہتے ہیں لو آخرت کس نے دیکھی ہے، ہمیں تسلی نہیں ہوتی۔ لیکن دراصل یہ اللہ کی اسٹیٹمنٹ بالکل واضح ہے کہ اس عارضی دنیا میں ان کو تھوڑی سی کامیابی مل گئی ہے، لیکن آخرت میں ان کے لیے ناکامی ہے، عذاب عظیم۔ تمہیں دنیا میں ہو سکتا ہے کوئی ناکامی مل رہی ہو، آج ابھی اس وقت جو مسلمان دین کی راہ میں کام کر رہے ہیں سنجیدگی کے ساتھ، علماء ہوں یا کوئی اور لوگ ہوں، کوئی بڑی کامیابی فی الحال تو ان کو نہیں مل رہی ہے نا، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ سرے دست کفار جو ہے وہ کامیاب ہے ہر میدان میں، وہ جنگ کا میدان ہو، وہ ثقافت کا میدان ہو، وہ تہذیبی جنگ ہو ہماری اور ان کی، وہ معاشی جنگ ہو ہماری اور ان کی، ہر میدان میں وہ بظاہر اس وقت کامیاب ہے اور ہم ناکام ہیں، نظر آتا ہے۔ لیکن فائنل رزلٹ کیا ہے؟ فائنل رزلٹ یہ ہے کہ ایک مومن نے سنجیدگی سے کوشش کی، کامیاب ہوا یا نہ ہوا ڈزنٹ میٹر، اللہ اس کو بخش دیں گے۔ اور ایک کافر نے کوشش کی، کامیاب ہوا یا ناکام ہوا ڈزنٹ میٹر، اسے سزا ملے گی۔ مومن کے لیے آخر میں جنت اور کافر کے لیے جہنم ہے، یہ سب سے بڑا نقصان ہے اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ مگر بدقسمتی سے ہمیں اس کامیابی کی سمجھ ہی نہیں رہی۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کی کامیابیوں سے دنیاوی پریشان مت ہو، اگر وہ کفر کی راہ میں کامیاب ہو بھی رہے ہیں تو آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، اشتروا خریدا جنہوں نے، الکفر کفر کو، بالایمانی ایمان کے بدلے، لا یضر اللہ شیئا، جو لوگ ایمان بیچ کر کفر خرید رہے ہیں وہ اللہ کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ کا بگاڑنے سے مراد پھر اللہ کے دین کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرنا اور دین کو نقصان پہنچانا ہے، تو اللہ کہہ رہے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، عارضی باتیں ہیں، یہ نقصان پہنچانے کے لائق نہیں ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب رکھا گیا ہے، انہیں قیامت کے دن دردناک عذاب ملے گا۔ وَلَا نَا يَحْسَبَنَّ، گمان کریں، الَّذِينَ، وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، انما، بے شک ہم، نملی، ڈھیل دے رہے ہیں، لہم، ان کو، خیر، بہتر ہے، لانفسہم، ان کے نفسوں کے لیے۔ جو کافر ہے وہ یہ گمان نہ کرے کہ جو ڈیل ہم انہیں دے رہے ہیں وہ ان کے حق میں اچھی ہے، یعنی کہ جو مہلت دی گئی ہے، جو ٹائم پرولونگ کر دیا گیا ہے ان کے لیے، اللہ کہتے ہیں اس لیے نہیں ہے کہ ان کو نفع ہو، کہ ان کے نقصان کے لیے ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، بے شک ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ ان کے گناہ بڑھ جائیں۔ بالکل واضح بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، مومن کے لیے درازی عمر مہلت ہے اور کافر کے لیے درازی عمر سزا ہے۔ یعنی مومن لمبی عمر پائے گا تو کوئی نہ کوئی نیکیاں اور کرے گا، زیادہ توبہ کا موقع ملے گا، اور کافر جتنی لمبی عمر پائے گا اتنا سرکش زیادہ ہوگا۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ نہ سمجھے کافر، اور نہ تم یہ گمان کرو کہ انہیں بڑا نفع ہو رہا ہے لمبی عمر سے، یہ تو ان کے گناہوں میں اضافے کا باعث ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِینٌ، ان کے لیے ہم نے رسوا کرنے والا عذاب رکھا ہے۔ ہاؤن سے ہے نا، ہاؤن ہوتا ہے چھوٹا ہو جانا، تو مہین ہے چھوٹا کر دینے والا۔ کیا چھوٹا کر دینے والا؟ عزت ختم کر دینے والا، رسوا کر دینے والا۔ ما کان اللہ، نہیں ہے اللہ، لیذرا، کہ چھوڑ دے، المؤمنین، مومنوں کو، اللہ، اس حال پر، ما، جس میں، انتم، تم ہو، علیہ، اسی پر۔ اللہ ایسا نہیں ہے کہ مومنوں کو اس کیفیت میں چھوڑ دے جس میں تم اس وقت ہو، حتی یمیز الخبیث من الطیب، جب تک اللہ ناپاک اور پاک کو چھانٹ کر الگ نہ کر دے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ وہ وقت تھا کہ مومنوں میں منافق ملے جلے تھے، کوئی پتہ نہیں تھا مومن کون منافق کون، تو اللہ نے کہا کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ تمہیں اسی حال میں چھوڑ دوں کہ کوئی پتہ نہیں مومن کون منافق کون، نہیں، میں منافقوں کو واضح کر کے چھوڑوں گا۔ اب یہ امتحانات تو ہر عہد میں آئیں گے نا، تو ہر عہد کے منافق سامنے آ جائیں گے،
پھر چاہے مسلمان انہیں الگ کریں اور چاہے انہیں کولڈ شولڈر دیں. دیکھیں ایک تو ہے جو اس کی غداری کسی پروف سے ثابت ہو جائے اسے تو سزا دی جا سکتی ہے، ایک ویسے منافق ہے، بس اس کی حرکتیں منافقانہ ہیں، مشکل اوقات میں بھاگ جاتا ہے، جیسے آپ نے بقرہ میں پڑھا ہے، اچھے وقتوں میں آ جاتا ہے حصہ ڈالنے مانگنے. ایسے لوگوں کو آپ چھوڑ بھی نہیں سکتے، اپنا بھی نہیں سکتے. یہ کانٹے بھی تو فستے گل کے پروردہ ہیں یزدانی، انہیں بھی گلستاں کی آبرو کہنا ہی پڑتا ہے. کیا کریں کیا کریں. لہٰذا بڑی عمدہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد مال تقسیم کر رہے تھے تو ایک بندہ کہنے لگا اللہ کے رسول انصاف سے کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا او دشمن خدا کیا میں نا انصافی کروں گا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافق ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے قتل کر دوں. آپ نے کہا نہیں عمر، لوگ کہیں گے محمد اپنے ساتھی قتل کروا دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے نا، سمجھ گیا. منافق کی مصیبت یہی ہے، وہ چھوڑ کر بھی نہیں جاتا اور دل سے ساتھ بھی نہیں دیتا. اب چونکہ رہتا تو وہ ساتھ ہی ہے نا، یعنی آپ دیکھیں منافقین کا حال یہ تھا. تبوک جیسی جنگ میں عبداللہ بن ابی ساتھ گیا، حالانکہ کچھ بیمار بھی تھا. اب دیکھنے والا تو کہے گا کتنا مخلص ہے، کتنا اچھا ساتھی ہے، ساتھ گیا اتنی دور کی جنگ میں، اتنی مشقت والی جنگ میں. اب اگر اس کو قتل کرواتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دوسرے دور سے دیکھنے والے تو یہی سمجھتے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھی کو مروا دیا. قریب والے جانتے تھے کہ وہ منافق ہے. مسلمانوں کی بڑی تعداد بھی اس کو بڑا اچھا سمجھتی تھی. کس کس کو وضاحت دیتے؟ مشکل ہو جاتا نا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہر بار نظر انداز کیا، یہاں تک اس بدبخت نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا، کچھ بھی نہیں کہا. تو یہ حکمت عملی ہوتی ہے قوم کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے، دلوں میں نفرتیں پیدا نہ ہو اس لیے، قوم کی بدنامی نہ ہو اس لیے، لوگ دغا باز نہ سمجھے اس لیے. دیکھنا پڑتا ہے، ایک حاکم کے سامنے دیکھنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے. لہٰذا منافقوں کو پہچان لو اور پھر انہیں کارنر کر دو، یعنی کہ کولڈ شولڈر دو، انہیں اہم باتوں میں شریک نہ کرو، اپنے منصوبے راز میں رکھو. یعنی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر حملے کا منصوبہ بنایا، سوائے قریبی صحابہ کے جو پورے معتمد تھے آپ کے، کسی کو نہیں بتایا، عام مسلمانوں کو بھی نہیں بتایا. لہٰذا منافقوں کو بھی پتہ نہیں چلا. تو کفار مکہ کو پتہ ہی نہیں چلا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کا گھیراؤ نہیں کر لیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیج کر چکے تھے تب انہیں پتہ چلا کہ اوہ ہم تو محاصرے میں آ گئے. تو پھر ان کو کارنر کر دیا جائے گا، کولڈ شولڈر دیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ نصیحت کی جائے گی، شاید باز آ جائے. اب ایسا کرنے کے لیے ضروری ہے نا کہ پتہ چلے منافق کون ہے. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وفات پا چکے، اب کسی کو غیب کی لسٹ نہیں ملنے والی. آپ کو تو علم تھا، اللہ بتا چکے تھے، ہمیں تو نہیں پتا چلے گا. ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ ان آزمائشوں میں ان کے ریاکشن سے، رد عمل سے، مختلف آزمائشوں میں وہ جو رویہ اختیار کریں گے اس سے پتا چلے گا. پھر ڈیسائیڈ ہو جائے گا یہ منافق ہے، اور جو منافقت پر ہوگا اسے پھر کارنر کر دیا جائے. لہٰذا اللہ نے واضح کر دیا کہ احد کی آزمائش اس لیے بھی آئی کہ ذرا منافقوں کا رنگ تو کھلے. بدر کی فتح نے تو منہ بند کر دیے تھے سب کے، کسی کی جرت نہیں تھی کوئی بات کر جائے. اب احد کی شکست ہوتے ہی منہ کھل گئے سب کے، خاص طور پر منافقوں کے. چلو جو کہہ رہے تھے یہود تو نظر انداز کر دیتا ہے بندہ کہ یہودی ہیں. کفار اگر کچھ کہتے، انہوں نے کہا تو نہیں لیکن کہتے، تو وہی کافر ہیں. لیکن ایک بندہ جو مسلمان ہے، ایمان لا چکا ہے، وہ کیسے اٹھ کر یہ بات کر سکتا ہے کہ اگر اللہ کے رسول ہوتے تو جنگ کیوں ہارتے، زخمی کیوں ہوتے؟ یہ باتیں کس بات کی علامت ہیں؟ دل میں مرض ہے بھائی. تو مشکل وقت میں جن کو ہاتھ پیر پڑ جاتے ہیں، حوصلہ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے وعدوں پر شک کرنے لگتے ہیں، اللہ کے بارے میں بدگمانیاں کرنے لگتے ہیں، یہی لوگ ہوتے ہیں منافق. تو پھر ایسے لوگوں کا وہی حل ہے جو میں نے بھی آپ کو عرض کیا، انہیں اپنے اہم معاملوں سے دور رکھے اور کارنر کرتے ان کو. سب سے بڑا مسئلہ منافق سے نمٹنا ہے جی، دشمن سے نمٹنا تو آسان ہے.
وما نہیں کہنا ہے اللہ اللہ لیبتلیکم آگاہ کر دے تمہیں، اطلاع سے ہے نا، آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں، علی الغیب غیب پر، اللہ تمہیں غیب پر تو مطلع کرنے والا ہے نہیں، یعنی آزمائشوں میں سے نکالوں گا تمہیں تاکہ تمہارے رویوں سے پتا چل جائے کون مومن ہے کون منافق ہے۔ آزمائشوں کے پیش آنے پر تمہارے رد عمل سے پتا چلے گا کون مومن ہے کون منافق ہے۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ منافقوں کی پہچان کروانے کے لیے میں تمہیں لسٹ بھیج دوں غیب کی، وہ نہیں ہونا، وہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ لیکن اللہ یجتبی چن لیتا ہے من رسلہ اپنے رسولوں میں سے من یشاء جسے چاہتا ہے، ہاں اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ بہت واضح بات ہے، عام بندوں کو علم غیب نہیں ملتا، ہاں رسولوں کو اللہ سبحانہ و تعالی غیب میں سے جو چاہتے ہیں وہ بتا دیتے۔ اب سب سے پہلی سمجھنے کی بات تو یہ ہے کہ آخری رسول اور نبی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فداہم و ابی و نفسی تھے۔ اب کوئی رسول نہیں آنا، کوئی نبی نہیں آنا، لہٰذا کسی کو غیب کا علم بھی نہیں ملنے والا، ختم ہو گیا یہ سلسلہ۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ نبیوں کو غیب کا علم خود سے نہیں ہوتا، یہ جو بحث چلتی ہے نا بڑی ہمارے یہاں کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا کہ نہیں تھا، کسی بھی نبی کو خود سے غیب کا علم کیا ہے؟ غیب کا علم ہے کہ کسی کے بتائے بغیر جان لینا کل کیا ہونے والا ہے، ابھی نتیجہ کیا ہوگا، تو وہ کسی نبی کو نہیں تھا جی، کوئی بھی نبی ایسے نہیں تھے جو خود سے جان پائیں، البتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو جو بتانا چاہتے بتا دیتے، تو جو اللہ نے بتایا، اللہ نے غیب کھول دیا، یہ نبوت کی علامت ہو گئی، لیکن نبی خود سے غیب نہیں جانتے، ٹھیک ہے، اللہ کے بتانے سے پتا چلا۔ بہت ساری مثالیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں، بنو نذیر والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کی طرف ایک میٹنگ کے لیے گئے تھے، کلے سے پیر اندر رکھا دایاں تو جبرائیل آ گئے، کہنے لگے کہ انہوں نے آپ کے قتل کا یہ پلان کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے واپس ہو گئے، اور بنو نذیر کے ساتھ پھر جنگ ہوئی اور بنو نذیر والے مدینہ خالی کر گئے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر رکھا تھا منافقین نے، اللہ نے آپ کو مطلع کر دیا، آپ نے رستہ بدل لیا اور اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی، الحمدللہ۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا، 1 مہینہ تک آپ کشمکش میں رہے، آپ کو غیب کا علم نہیں تھا، اور اللہ نے بتایا بھی نہیں، 1 مہینہ تک نہیں بتایا، پورے 1 مہینے کے بعد جواب آیا، تو 1 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کنفیوژن میں تھے جس میں باقی مسلمان تھے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ جو چاہیں جس نبی کو چاہیں وہ بتا دے، بس، ٹھیک ہے، باقی خود سے غیب کا علم کسی کو نہیں ہے، فرشتوں کو بھی نہیں ہے جی، غیب کا علم صرف اللہ کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے میری امت پر غیب کے سب دروازے بند کر دیے ہیں سوائے رویائے صادقہ کے، سچے خوابوں کے سوا، خواب سچا آ جائے تو آ جائے، لیکن باقی غیب کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو یہ جو مختلف لوگ دعوے کرتے ہیں نا کہ ہم علم جفر سے بتاتے ہیں، نمبرز کا جو علم ہوتا ہے، اور بعض جو ہیں وہ پھر کہتے ہیں کہ ہمیں کشف ہوتا ہے، ہمیں الہام ہوتا ہے، تو سب بیکار باتیں ہیں جی، کسی کو کچھ پتا نہیں۔ یہ تو ہے اسلامی شکلیں، پھر کچھ غیر اسلامی شکلیں ہیں، یعنی کہ ستارہ شناسی، کیمسٹری، کوئی حقیقت نہیں اس کی، ٹیرو کارڈ ریڈنگ، بیکار بات ہے، مختلف طرح سے دنیا کے مختلف خطوں میں فالیں لی جاتی ہیں، بیکار چیز ہے۔ غیب کا دروازہ سب پر بند ہو چکا ہے جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت فرما چکے ہیں، کوئی کسی کو غیب کا علم نہیں ہے، جنوں کو بھی نہیں ہے، کسی کو نہیں ہے، غیب اللہ کی امانت ہے، صرف اللہ جانتا ہے، یا اللہ بتا دے تو اللہ کے نبی کو جس بارے میں اللہ انفارم کر دیں گے وہ پتا ہو۔ تو لہٰذا کسی سے قسمت کا حال پوچھنا شرک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی نجومی کے پاس اس نیت سے گیا، یہ مان کر گیا کہ وہ جو بتائے گا وہ سچ ہے، تو اس نے میری لائی شریعت کا انکار کر دیا۔
اور جو محض مزہ لینے کے لیے گیا، جسٹ ٹو انجوائے، اس کی 40 دن شب و روز کی کوئی فرض و نفل عبادت قبول نہیں ہوگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ سب چیزیں شرک ہیں جی۔ غیب اللہ کی ملکیت، اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا۔ اچھا، اللہ فرماتے ہیں فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، بس ایمان لے آؤ اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر۔ غیب اللہ کی ملکیت ہے، اللہ اپنے رسولوں کو چاہے تو مطلع کرتے، فتح و شکست اللہ کے ہاتھ میں ہے، کل کیا ہونا ہے اللہ جانتا ہے۔ تو بس اس رب پر ایمان لے آؤ جو تمہارے حال مستقبل کا مالک ہے، اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ جنہیں اللہ نے چن لیا، منتخب کر لیا۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اگر تم ایمان لاؤ گے، وَتَتَّقُوا، تقوی اختیار کرو گے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہیں اجر عظیم ملے گا۔ اگر تم ایمان لے آؤ گے اور تقوی اختیار کر لو گے تو تمہیں اجر عظیم ملے گا، اجر عظیم۔ ابھی اللہ نے بتا دیا نا کہ جو منافق ہیں ان کے لیے عذاب عظیم ہے، عذاب علیم ہے، عذاب مہین ہے۔ اب جو ایمان لے آئے اس کے لیے کیا ہے؟ اجر عظیم، بہت بڑا بدلہ ہے ایمان لانے کا۔ تو ایمان لے آؤ، مان لو، تسلیم کر لو۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ جو یبخلون، بخل کرتے ہیں۔ باخالا، بخل کیا ہے؟ اردو میں آپ عام استعمال کرتے ہیں، مال خرچ نہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل وہ ہے جو مال خرچ نہیں کرتا اپنے گھر والوں پر، اپنے بیوی بچوں پر، اپنی ذات پر، کسی پر مال خرچ نہیں کرتا، سنبھال کے رکھتا ہے۔ بما، اس کے جو آتاہم، عطا کیا انہیں، اللہ نے، من فضل ہی، اپنے فضل سے، ہوا وہ خیرن، بہتر ہے، لہم، ان کے لیے۔ ہرگز وہ لوگ جو بخیل ہیں یہ گمان نہ کریں کہ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں جو کچھ دیا ہے وہ ان کے حق میں اچھا ہے۔ یعنی کہ جو بخیل ہیں، مال سنبھال سنبھال کر رکھ رہے ہیں، مال میں اضافہ بھی ہو رہا ہے، تو اللہ کہتے ہیں یہ کوئی اللہ کا دیا ہوا یہ مال، یا اللہ اگر اضافہ دے رہے ہیں تو یہ ان کے حق میں اچھا نہیں ہے، یہ ان کے لیے سزا ہے۔ بلکہ ہوا وہ ہے شر، بدترین، لہم، ان کے حق میں، یہ ان کے حق میں بہت برا ہے۔ یہ جو مال بڑھتا جا رہا ہے جمع ہو کر، یہ ان کے حق میں بہت برا ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ، ان قریب وہ توق پہنائے جائیں گے، ماں اس کا جو بخیل انہوں نے بخل کیا، بھی جس کا، یوم القیامت، قیامت کے دن، ان قریب وہ توق پہنائے جائیں گے اس مال کا جو انہوں نے بخل کر کے سنبھالا تھا قیامت کے دن۔ یعنی قیامت کے دن جو مال انہوں نے جمع کر کے رکھا تھا اس کا ان کو توق پہنایا جائے گا۔ توق ہوتا ہے بیڑیاں، زنجیریں، چینز، اس کے ساتھ وہ ایک کالر بھی ہوتا ہے لوہے کا، تو وہ پورا ہوتا ہے، پیروں میں بھی ڈال دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح پوری باڈی کو چین کر دینے کو کہتے ہیں توق پہنانا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی ملکیت اللہ کی ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ یعنی اللہ کہتے ہیں میں تو آسمان و زمین کا مالک ہوں، اپنے بندوں کو جو چاہوں دے سکتا ہوں، یہ تو موقع ہے تم لوگوں کے لیے کہ تم میرے بندوں پر خرچ کرو اور اجر کماؤ۔ لقد سمع اللہ، سن لی اللہ نے بات، قول الذین، ان لوگوں کی جنہوں نے کہا، قالو، کہا انہوں نے، ان اللہ فقیر، اللہ فقیر ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم غنی ہیں۔ بے شک اللہ نے ان کی بات سن لی جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ جب یہ آیات نازل ہوئی کہ اللہ کو قرض حسنہ دو بار بار، تو یہود نے مذاق بنایا اس بات کا کہ اللہ تو فقیر ہے، ہم پیسے والے، اللہ ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے، معاذ اللہ۔ اللہ نے کہا کہ یہ جو انہوں نے مذاق بنایا ہے نا میری آیت کا، سن لیا ہے میں نے۔ سنکتب، لکھ چکے ہیں ہم، ما قالوا، جو انہوں نے کہا، ان کا کہا ہوا لکھا جا چکا ہے، ریکارڈ میں آ چکا ہے۔ وقتلہم الانبیاء، اور قتل کرنا نبیوں کا، بغیر حق، بغیر سبب کے۔ اس سے پہلے ان کا ایک بڑا جرم اور بھی لکھا جا چکا ہے، وہ ہے نبیوں کا بلا سبب قتل کرنا۔ اب قتل تو جب نبی تھے تب کیا ان کے اجداد نے، تو یہ مجرم کیوں تھے؟ کیونکہ یہ سیکنڈ کرتے تھے، یہ کہتے تھے بالکل صحیح کیا۔ یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی کوشش جنہوں نے کی سو کی، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، مگر صدیوں سے یہ تصدیق کرتے چلے آ رہے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد نے عیسیٰ کو مار دیا، عیسیٰ اسی لائق تھے، اور عیسیٰ تو نبی تھے ہی نہیں، عیسیٰ تو جادوگر تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اس طرح کی باتیں کرتے تھے، تو ان کے سیکنڈ کرنے کو اللہ نے ان کا جرم قرار دیا کہ تم بھی قاتل ہو۔ جرم کی حمایت بھی جرم ہے جی۔
سہولت کار ہونا مجرموں کا یہ بھی جرم ہے۔ تو اللہ نے کہا پہلے ہی یہ جرم تمہارا لکھا جا چکا ہے، اب جو تم میری کتاب کا مذاق بنا رہے ہو، میری آیات کا مذاق بنا رہے ہو، یہ بھی جرم ہے۔ وَنَقُولُ، اور ہم کہیں گے، ذُوقُوا، چکھو، عذاب الحریق، جلنے کا عذاب۔ جو کرنا تھا کر لیا تم لوگوں نے دنیا میں، ان قریب تم ہمارے پاس آؤ گے اور ہم تب تم سے کہیں گے اب جلنے کا مزہ چکھو، یعنی کہ جہنم کی سزا ملے گی نا۔ ذالکا، یہ سزا ہے، بما، اس لیے کہ قدمت، آگے بھیجا، ایدیکم، تمہارے ہاتھوں نے۔ کہا جائے گا کہ اب مزہ چکھو آگ کا، کیونکہ یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے، جو تمہارے اعمال آگے بھیجے تم نے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لیسا، نہیں، بِظَلَّامٍ، ظلم کرتا، لِلْعَبِيدِ، اپنے بندوں پر، بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ یعنی کہ کسی کو بے وجہ سزا نہیں ملے گی، کوئی دنیا کی جیل نہیں ہے کہ جس کو چاہا اٹھا کر ٹھونس دیا، بلکہ یہ جہنم ہے جہاں صرف وہی جائے گا جس کے اعمال ایسے ہوں گے۔ الذین، وہ لوگ جنہوں نے، قالو، کہا، ان اللہ، بے شک اللہ نے، عہدہ، عہد لیا ہے، علینا، ہم سے، اللہ کے نا نؤمنا، ہم ایمان لائیں، لی رسول، کسی رسول پر، حتیٰ، جب تک کہ یاتینا، وہ لے کر آئے ہمارے پاس بھی، قربانی، ایک قربانی، تاکلہ النار، جسے آگ کھا جائے۔ رہے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے عہد لے رکھا ہے کہ ہم کسی رسول پر تب تک ایمان نہ لائیں جب تک وہ یہ معجزہ نہ دکھائے کہ اس کی ہوئی قربانی آسمانی آگ کھا جائے۔ یہود میں، بنی اسرائیل میں، یہ ایک بڑی نشانی تھی۔ ان پر اصل میں مال غنیمت حرام تھا، تو مال غنیمت جو ہے وہ جمع کر دیا جاتا میدان میں، آسمانی بجلی گرتی اسے کھا جاتی مطلب جلا دیتی، آسمانی بجلی گرتی سامان جل جاتا، تو اسی ایکسیپٹنس مانا جاتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ لہٰذا قربانیوں میں بھی یہ طریقہ ہوتا تھا کہ قربانی جو ہے پیش کی جاتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے بطور امتحان کسی معاملے کے چیکنگ کے لیے، تو آسمانی بجلی گرتی اور اس قربانی کو جلا دیتی۔ حابیل اور قابیل کا بھی تو ایسا ہی مقابلہ ہوا تھا، لیکن خیر وہ بہت پہلے تھا، تو بنی اسرائیل میں بھی یہ چیز جاری تھی کہ ان کے نبی جو ہے وہ اپنی سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے قربانی دکھاتے، یا کسی اور مسئلے کو حل کرنا ہوتا تو قربانی اس طرح کی جاتی کہ قربانی اللہ کے نام پہ کر کے اسے میدان میں رکھتے، آسمانی بجلی گرتی اور وہ جل کر راکھ ہو جاتی، تو اسے مانا جاتا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایکسیپٹڈ ہے۔ اب کہنے لگے اللہ نے ہم سے وعدہ لے رکھا ہے، جب تک کوئی رسول یہ قربانی نہ کر کے اسے رکھے اور آسمانی بجلی اسے جلا دے، جب تک یہ نشانی نہ کوئی نبی دکھائے، ایمان مت لانا، تو آپ ہمیں یہ نشانی دکھا دے۔ اب ان بدبختوں کو اچھی طرح پتا تھا کہ یہ بنی اسرائیل کے رسولوں کے لیے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے معجزات نہیں دکھائیں گے، تو اس بات کو وسوسہ بنایا لوگوں کے لیے۔ اللہ کہتے ہیں، کل کہیے، قد جاءکم، آئے تمہارے پاس، رسول، بہت سارے رسول، من قبلی، مجھ سے پہلے، بالبینات، بہت ساری نشانیاں لے کر، وبالذی، اور وہ بھی لائے جو تم نے کہی تھی، فلیما قتلتموہم، کیوں قتل کیا تم نے انہیں، ان اگر تم ہو صادقین، سچے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، اچھا اللہ نے یہ شرط لگائی ہے تو ایک بات بتاؤ کہ مجھ سے پہلے بہت سارے رسول تمہارے پاس آئے جو بہت ساری دلیلیں لے کر آئے، نشانیاں لے کر آئے، اور ان میں وہ نشانی بھی ہر نبی نے دکھائی جو تم ابھی کہہ رہے ہو کہ قربانی کرو اور آسمانی بجلی سے جلا ڈالے، یہ بھی دکھائی۔ فلیما قتلتموہم، کیوں قتل کیا تم نے ان نبیوں کو، کیوں مارا؟ اگر سچے ہو تو جواب دو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کتنے معجزے دکھائے، سلیمان علیہ السلام نے کتنے معجزے دکھائے، اور یہ والی جو نشانی ہے یہ تو ہر نبی نے دکھائی، تو اللہ کہتے پھر ان کو کیوں مارتے رہے، وہ تو نبی تھے نا، انہوں نے تو نشانی بھی دکھا دی تھی مطلوبہ۔ فائن، پھر اگر کذبوا کو وہ آپ کو جھٹلائیں، فقط تو بے شک کذبا جھٹلائے گئے، رسول، بہت سے رسول، من قبل کا، آپ سے پہلے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس دلیل کے بعد بھی اگر وہ آپ کی بات کا انکار کر دیں تو آپ پرواہ نہ کریں، آپ سے پہلے بہت سارے رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے، لوگ کہہ چکے ہیں کہ یہ سچ نہیں بول رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جاؤ، وہ لے کر آئے تھے، بالبیناتی، روشن دلیلیں، والزبری، صحیفے، والکتاب المنیر، اور روشن کتاب، وہ لے کر آئے تھے روشن دلیلیں اور کتابچے، بکلیٹس اور روشن کتابیں، یعنی کہ کسی نبی کو بکلیٹ ملا جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور ملی تھی، اور کسی کو عظیم کتاب ملی جیسے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو توریت اور انجیل ملی تھی۔ کہ اللہ کہتے ہیں کہ پہلے جو نبی آئے کتابیں لائے، کتابوں کے ساتھ دلیلیں لائے، پھر بھی لوگ ایمان نہیں لائے،
تو اگر آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو یہ آپ کے کام کی کمی نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی عادت ہے، فطرت ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص مرے گا، ہر شخص مرے گا جی، کوئی دنیا میں زندہ رہنے کے لیے نہیں آیا، لہٰذا کوئی امر نہیں ہوتا دنیا میں، کوئی آب حیات نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ہر زندہ شخص کو مرنا ہے۔ وَإِنَّمَا، اور بے شک توفونا، تم پورا پورا دیے جاؤ گی، اجورکم، اپنا بدلہ، یوم القیامتی، قیامت کے دن، تم سب اپنے اعمال کا پورا بدلہ دیے جاؤ گے قیامت کے دن۔ مر کر سب نے اللہ کی طرف جانا ہے، جیسے اعمال کیے ہیں ویسا بدلہ ہر کسی کو ملنا ہے قیامت کے دن۔ فمن، تو جو زحزحا، دور کیا گیا، عن الناری، آگ سے، وادخل الجنت، اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فقط فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا، یہی اصل مقصد ہے۔ وما، نہیں، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، الا مگر، متاع، سامان، الغرور، دھوکے کا۔ اردو میں غرور کہتے ہیں تکبر کو، مگر عربی میں غرور کہتے ہیں دھوکے کو۔ تو اللہ فرماتے ہیں دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، کہ جو چیزیں دنیا کے لیے جمع کر رہے ہو یہ تو بس مصروف رکھنے کی چیزیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ لَتُبْلَوُنَّ، البتہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے، بلا سے ہے، فی اموالکم، اپنے مالوں سے، وانفسکم، اپنی جانوں سے، ہاں تم اپنے مالوں، اپنی جانوں سے ضرور آزمائے جاؤ گے، یعنی کہ تم پر آزمائشیں آئیں گی، اور یہ آزمائشیں کیسی آئیں گی؟ جان سے، مال سے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ، ضرور تم سنو گے، من الذین، ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب، جو کتاب دیے گئے، من قبلکم، تم سے پہلے، ومن الذین اشرکوا، جنہوں نے شرک کیا، اذًا، تکلیف دہ چیزیں، کثیراً، بہت ساری، تمہیں اپنے سے پہلے جو اہل کتاب موجود ہیں ان سے اور مشرکین سے بہت ساری تکلیف دہ باتیں سننی پڑیں گی، یعنی وہ جب کچھ کر نہیں سکیں گے تو باتیں کریں گے۔ وَإِنْ، اگر تصبروا، تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بڑا ہمت کا کام ہے۔ ان بیکار بےہودہ باتوں پر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، یعنی کہ صبر کرو، پلٹ کر ریاکٹ نہ کرو، اور کبھی تم غالب آ جاؤ تو ان پر زیادتی نہ کرو، اللہ کے خوف سے رکے رہو، اگر تم نے ایسا کر لیا تو یہ بہت بڑا کام ہے۔ مطلب آپ کے سامنے ہے، اب دیکھیں دین میں کوئی ستا رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، اس پر ہمیں حکم ہو رہا ہے صبر کرو، ٹٹ فور ٹیٹ نہیں کرنا۔ تو ہم تو گھریلو زندگیوں میں ٹٹ فور ٹیٹ کرتے ہیں، تو وہ ایک کہے گی میں تجھے 4 سناؤں گی، ایسے نہیں کرنا۔ بڑی خوبصورت بات ہے، امام مالک بن انس جو ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت پیاری لگتی ہے مجھے ان کی بات۔ 2 لوگوں کا جھگڑا ہو گیا مسجد میں، بحث ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، ایک کہنے لگا کہ میرے منہ مت لگنا، میں کھری کھری سناؤں گا تمہیں، دوسرا کہنے لگا تو ایک کہے گا میں تجھے 10 سناؤں گا۔ امام مالک کہنے لگے بھائیوں جو کہنا ہے مجھے کہہ لو، مجھے 100 کہو گے میں ایک بھی نہیں سناؤں گا، یہی حقیقت ہے۔ ایک اگر غصے میں ہے، بے وقوفی کر رہا ہے، دوسرا چپ کر جائے، نہیں، اگر اگلے نے ایک بےہودہ بات کہی ہے ہم 4 کہیں گے، ہم کوئی اس سے کم ہے؟ ہم تو اس سے زیادہ بدتمیز ہیں، ہم اس سے زیادہ بے لگام۔ حالانکہ دیکھیں آزمائش کب ہوتی ہے؟ ہماری زندگی میں عمومی طور پر لوگوں کے 3 طرح کے گروہ ہیں، 3 اقسام ہیں، ٹائپس ہیں۔ ایک وہ لوگ جو بہت اچھے ہیں، اب اچھوں کے ساتھ تو سب اچھے ہوتے ہیں، دیکھیں جانور بھی اچھے ہوتے ہیں، اگر آپ ایک جانور کو پیار کریں وہ آپ کو پیار کرے گا، رائٹ؟ تو اچھوں کے ساتھ سب اچھے ہوتے ہیں۔ اچھا، دوسرے وہ لوگ ہیں جو برے ہیں، بروں پہ بعد میں بات کرتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو اجنبی ہیں، اسٹرینجرز ہیں، ہمارا ان سے کوئی لینا دینا ہی نہیں، نہ وہ ہمارے لیے اچھے ہیں نہ برے ہیں، ان سے ہمیں کچھ فرق ہی نہیں پڑتا۔ اب آ گیا تیسرا گروہ، اور یہ ہے برا گروہ، یہ ہمارے اپنے ہیں، ہمارے قریب ہیں، کسی نہ کسی طرح اٹیچ ہے، اور یہ ہیں بھی بدمزاج، یہ سچ مچ تنگ کرنے والے ہیں۔ تو یہیں پر تو آزمائش ہے، اچھے کے ساتھ اچھا ہونا، یہ تو جانوروں کا لیول ہے۔ جیسا کہ دیکھ لیں، آپ ایک کتے کو ایک دن روٹی ڈالیں تو وہ روز آپ کے گھر کے آگے بیٹھ کر دم ہلائے، آپ کے پیر چاٹے، تو یہ تو جانوروں کا لیول ہے، یہ تو کوئی کمال نہیں ہے۔ اجنبیوں کے ساتھ
برا سلوک نہ کرنا یہ بھی جانوروں کا لیول ہے، ایوریج ہے، ہر جاندار ایسا کرتا ہے. یعنی کہ راہ گیر اگر کوئی گزر رہا ہے تو آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی کتا اس کے پیچھے اٹھ کر بھاگے، کوئی بلی اس پہ چڑھ دوڑے، کوئی گدھا اس کو ٹانگ مار دے؟ نہیں کرتے، عام طور پر جانور نہیں کرتے. جانور تبھی کرتے ہیں جب انہیں ستایا جائے، لہٰذا وہ آرام سے بیٹھے رہتے ہیں. تو ہم تو پھر انسان ہیں، کسی راہ جاتے شخص کو ہم کیوں ستائیں گے یا اس سے کیوں لڑیں گے؟ پاگل تھوڑی. اب یہ دو گروہ تو خارج از بحث ہو گئے. تیسرا گروہ ہے ان لوگوں کا جو ہمارے قریبی بھی ہیں، ہمارا ان سے تعلق بھی ہے اور وہ ہیں بھی برے. اب یہاں آ کر ہماری آزمائش شروع ہوتی ہے. اگلا برا ہے مگر مجھے برا نہیں بننا، مجھے اپنے لیول پر رہنا ہے. میری زبان سے نکلنے والا ہر لفظ، میرا ہر ری ایکشن میرے لیول کو ظاہر کرتا ہے، اگلے کو نہیں. اگر اگلا گندی زبان بول رہا ہے اور میں بھی وہی زبان بولنے لگ جاؤں تو اس میں مجھ میں فرق کیا رہا؟ ہم تو دونوں ایکول ہو گئے. تو مجھے تو ایسا نہیں ہونا، مجھے تو صالحین کے لیول پر کھڑا رہنا ہے. تو پھر مجھے صالحین جیسا برتاؤ کرنا ہوگا. مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی کو اینٹ کا جواب پتھر سے دوں؟ مجھے اسلام الاؤ نہیں کرتا. اللہ حکم دیتے ہیں یدرؤون السیئۃ بالحسنہ، برائی کو اچھائی کے ساتھ دور کرو، برائی کو برائی کے ساتھ دور نہیں کرو. ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا جب مشرکین ستائیں، اور وہ ستائیں گے، اذیتیں دیں گے، اللہ نے فرمایا. باتیں ازن کثیرہ سے مراد ہے باتوں سے ستانا، طنز کرنا، مذاق اڑانا، بےہودہ کتابیں لکھنا. ٹھیک ہے، جب وہ ایسا کریں تو تم صبر کرو اور تقویٰ بھی اختیار کرو. لیکن فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑی ہمت کا کام ہے، یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا. اصل میں ہم صبر اور جبر میں فرق نہیں کرتے، ہم مجبوری کو صبر قرار دے لیتے ہیں. لہٰذا جب بس کوئی نہیں نہ چلتا، یعنی فرض کریں، مثال کی بات کر رہی ہوں کہ ساس بہت غالب ہے گھر میں، ان کا بڑا ہولڈ ہے، بہوؤں کی ایک نہیں چلتی، تو چپ رہ رہی ہے اور کہتی ہیں ہم تو بڑا صبر کر رہے ہیں. اب وہ جب ساس بیمار پڑ جاتی ہیں یا اور کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہیں، اب وہ بہویں بدلے چکاتی ہیں. یہ صبر نہیں، یہی تو جبر ہے، یہ تو مجبوری ہے. جب تک بس نہیں چلا چپ کر کے سر دبا کے بیٹھے رہے، جیسے ہی موقع ملا تو پھر وہ پلٹ کر انتقام لیا کہ اللہ اللہ. نہیں، یہ صبر نہیں ہے. صبر تو یہ ہوتا ہے کہ طاقت ہے مجھ میں، قوت ہے، میں منہ توڑ کر جواب دے سکتی ہوں، لیکن میں نہیں دیتی، خاموش ہو جاتی ہوں. کیوں؟ کیونکہ مجھے اللہ کا ڈر ہے. اور پھر جب اگلا کمزور پڑ جاتا ہے تب بھی میں اس سے بدلہ نہیں لیتی اس بات کے لیے، کیونکہ جس پر میں نے صبر کر لیا تو پھر صبر کر لیا، اجر میرا اللہ کے پاس ہے. تو جبر اور صبر میں فرق کرنا، مجبوریوں کو صبر قرار نہ دے، حقیقی صبر کر. اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بہت بڑے کاموں میں سے ہے. بہت ہمت چاہیے صبر کرنے کے لیے، جی بہت ہمت چاہیے، بہت ہمت چاہیے، اور واقعی چاہیے. بہت دفعہ دل چار ہوتا ہے نا کہ سامنے والے کو منہ توڑ کر جواب دے، آپ نہیں دیتے، یہ صبر ہے. تو صبر سے دل نہیں تھکتا، صبر سے دل نہیں تھکتا. لوگ کہتے ہیں نا کتنا صبر کرا، اللہ فرماتے ہیں فَاصْبِرْ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت آ جانے تک صبر کریں. تو صبر سے دل نہیں تھکتا. لوگ کہتے ہیں صبر کر کر کے میرا دل تھک گئے. نہیں، دل نہیں تھکتا صبر کر کے، صبر سے دل نہیں تھکتا. صبر تو آپ میں اور حوصلہ پیدا کرتا ہے، آپ کو اور مضبوط کر دیتا ہے. ہاں، مجبوری سے، جبر سے دل تھکتا ہے. تو صبر کو کلیئر کریں، صبر ہے کیا. اور صبر بڑے مضبوط لوگ کرتے ہیں. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا. جب یہ بدتمیزی کرتے تھے، آپ پر کوڑا پھینک دیتے تھے، آپ پر مٹی ڈال دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آوازیں لگاتے تھے، آپ پلٹ کر 2 تھپڑ نہیں مار سکتے تھے؟ مار سکتے تھے، لیکن کبھی نہیں ماری، کبھی پلٹ کر ریئیکٹ نہیں کیا. یہ بہت ہمت کا کام، یہ بہت ہمت کا کام ہے. سب سے بڑا طاقتور وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی پہلوان وہ نہیں وہ یہ راؤنڈ آف کریں یار جو دشمن کو پچھاڑ لے،
पहलवान वो है जो अपने नफ्स को काबू में कर ले। तो नफ्स को काबू में करना सबसे बड़ा काम है, लिहाजा ये बड़े बहादुर लोग करते हैं जी। कमजोर नफ्स लोगों की बस की बात नहीं है सब्र करना। वाइज और जब अखज़ लिया अल्लाह ने मीसा का पुख्ता अहद अल्लज़ीना उन लोगों से उतुल किताब जो किताब दिए गए थे। जब अल्लाह ने अहले किताब से किताब दिए गए लोगों से वादा लिया था, लतुबय्यिनुन्नहु वाज़े कर देना इस किताब को लिन्नासी लोगों के लिए, कि तुम इस किताब को लोगों के लिए वाज़े बयान करना, लोगों को पढ़ाना सिखाना। लेकिन यहूद ने भी वही किया, नहीं पढ़ाया, आगे नहीं पहुंचाया, और वही ईसाइयों ने किया, हम भी वही आजकल करते हैं। कुरान नहीं पढ़े जी, कुरान पढ़ना बहुत मुश्किल है, कुरान सबको समझ नहीं आ सकता। हालांकि किसके लिए उतरा कुरान? लिन्नास, हुदल लिन्नास। तो अल्लाह ने कहा हमने अहले किताब से अहद लिया था कि इस किताब को आम करना, बयान क्या होता है? वाज़े करना, ओपनली डिस्क्राइब दिस बुक टू द पीपल। सब में कुरान सबको पढ़ाओ। वला तक्तुमूनहु, तुम इसको छुपाना मत। हम भी तो छुपाते हैं, तभी तो कुरान पढ़ाते नहीं। फनबज़हु फनबज़ू फनबज़ूहु, उन्होंने फेंक दिया कुरान को, वराअ ज़ुहूरिहिम, अपनी पुश्तों के पीछे। उन्होंने अपनी किताब पुश्तों के पीछे फेंक दी, पसे पुश्त डाल दी। मुहावरा है ना, बच्चों के साथ हो करते हैं हम ऐसा, कि बच्चा कोई चीज छेड़ रहा हो और हम छुप बचाना चाहते हो तो हम पीछे डाल देते हैं, अपने कमरे के पीछे फेंक देते हैं। तो फिर क्या होता है, बच्चे को चीज नजर आनी बंद हो जाती है, बच्चा भूल जाता है। तो पसे पुश्त डाल देना मुहावरा है, अरबी का भी मुहावरा है। वहा वरा अजहूरी, कमर के पीछे पसे पुश्त। क्या है पसे पुश्त? नजरअंदाज कर देना किसी चीज को। तो उन्होंने इस अहद को नजरअंदाज कर दिया, किताब को पसे पुश्त डाल दिया। वश्तरऊ, बेच डाला, भी इस किताब को, समनन कलीलन, थोड़ी कीमत पर, दुनिया की खातिर मेरी किताब को बेच डाला। बदकिस्मती से आज हम भी यही कुछ कर रहे हैं, तभी तो ये हाल है हमारा। फबिस्सा मा यश्तरून, बदतरीन सौदा है जो वो कर रहे हैं, बदतरीन सौदा कर रहे हैं। दुनिया को खरीद रहे हैं, आखिरत को बेच रहे हैं, बदतरीन सौदा कर रहे हैं। ला तहसबन्नल्लज़ीना, ना समझे आप उन लोगों को जो यफरहूना, खुश हो रहे हैं, बिमा, उस पर जो अतऊ, उन्होंने किया, वयुहिब्बूना, पसंद करते हैं, अन युहमदू, के वो तारीफ किए जाए, बिमा, उस पर जो लम नहीं यफअलू, उन्होंने किया। आप ये मत समझे कि जो लोग खुश हो रहे हैं अपने बुरे कामों के ऊपर और वो अपनी तारीफ करवाना पसंद करते हैं उन बातों के लिए जो वो करते नहीं है, यानी कि सखी नहीं है और दिखावा इस तरह करते हैं कि लोग सखी समझे, दीनदार नहीं है मगर ऐसे बने हुए हैं कि लोग दीनदार कहें, मोमिन नहीं है, मुनाफिक है मगर खुद को मोमिन दिखाते हैं ताकि लोग उन्हें मोमिन कहें। तो अल्लाह कहते हैं ये ना समझे कि वो कामयाब हो गए। फला तहसबन्नहुम, आप हरगिज ना समझे उनके बारे में, बिमफाजतिन, के नफा पा जाएंगे, मिनल अजाबी, अजाब से। हरगिज आप ये ना समझे कि वो अजाब से निजात पा सकते हैं, हरगिज नहीं पा सकते, हरगिज नहीं पा सकते। वलहुम अजाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अजाब है, वो अपनी सजा पाएंगे। यानी कि लोगों में कोई झूठा अपना नेकी का ढंका बजा लेता है और लोग गलत तौर पर उसे नेक समझते हैं और उसका बड़ा नाम भी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ना, कयामत के दिन ये चीजें उन्हें अल्लाह के अजाब से नहीं बचाएंगी। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, आसमान और जमीन अल्लाह की मलकियत, कोई इसमें शरीक नहीं। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर बात पर कादिर है। यानी ये कायनात अल्लाह की है, अल्लाह कुदरत रखते हैं इस बात पर कि सजा दे काफिरों को और मोमिनों को इनाम दे। अल्लाह की कायनात है, जिसे जो चाहे अता करे, वो मालिक है, उससे कोई सवाल नहीं कर सकता। इन्ना, बेशक, फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, आसमानों जमीन की तख्लीक में, वख्तिलाफिल लैली वन नहार, रात और दिन के आने जाने में, लआयातिल लिउलिल अलबाब, निशानियां हैं अक्ल वालों की। कि गौर करो कायनात की तख्लीक में, देखो कैसी अजीम कायनात बनाई गई है, रात और दिन जो आते जाते हैं, इससे कैसे अल्लाह ने टाइम जो है वो बनाया है हमारे लिए। अल्लाह कहते हैं गौर करो, देखो, अकल इस्तेमाल करो, सोचो।
جب سے کائنات بنی ہے اسی طرح دن رات چل رہے ہیں، کبھی فرق نہیں پڑا۔ کائنات کا اتنا بڑا سسٹم چل رہا ہے، خود بخود چل رہا ہے یا ایک سے زیادہ خدا چلا رہے ہیں؟ خود سوچو، غور کرو، خدا ہے کہ نہیں ہے دیکھ لو، یا بر یہ بارہ یہ گٹا ہے کہ نہیں ہے؟ اب سوچ میرے دوست، خدا ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ پوری کائنات خود بتاتی ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے، اور جو ہے وہ بہت عظیم الشان ہے۔ تو کائنات پر غور کرو۔ الذین، وہ لوگ جو یذکرون یاد کرتے ہیں اللہ کو قیاماً، کھڑے، وقعوداً، اور بیٹھے۔ عقل والے لوگ دراصل وہ ہیں جو اللہ کو بھولتے نہیں، اسے یاد رکھتے ہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم، اپنے پہلوؤں کے بل، یعنی کہ ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ کھڑے ہیں، اپنے کام کر رہے ہیں تو بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، ذکر بھی کرتے رہتے ہیں، لین دین میں بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں، بیٹھے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ ریسٹ کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں تو فرصت کے اوقات میں بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور جو ہنسی مذاق کی محفلیں ہیں، جو باہمی مجلسیں ہیں ہماری، ان میں بھی اللہ کے قوانین کا، آداب کا خیال رکھتے ہیں۔ وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، اور پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے، یعنی کہ جب آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، نیند بھی انہیں غافل نہیں کرتی۔ وَيَتَفَكَّرُونَ، غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی تخلیق میں، اور وہ جب آسمان و زمین کو دیکھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقتا، نہیں پیدا کیا تو نے، ھذا باطلا، یہ سب بیکار۔ جب وہ کائنات پر غور کرتے ہیں، پکار اٹھتے ہیں، اللہ یہ سب تو نے بیکار نہیں بنایا، ایسے ہی کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا تو نے، سبحانک، اللہ تو پاک ہے بیکار کاموں سے، فقنا عذاب النار، ہمیں عذاب سے بچانا۔ یعنی کہ وہ پکار اٹھتے ہیں کہ اللہ یہ دنیا ایسے نہیں بنی، بے شک یہ ہماری امتحان گاہ ہے، ایک دن ہمیں تیرے پاس آنا ہے، اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے، تو اس دن جب تو حساب لے گا ہمیں معاف کر دینا، ہمیں جہنم سے بچا دے۔ ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو من جسے چاہے تو دخلی، داخل کرے، النار، آگ میں، فقد، تو پس وہ، اخزیتہ، رسوا ہو گیا۔ اے میرے رب، جسے تو نے داخل کر دیا جہنم کی آگ میں، وہ تو رسوا ہو گیا، جسے سزا مل گئی وہ تو رسوا ہو گیا۔ وما للظالمین من انصار، ظالموں کا کوئی مددگار بھی نہ ہوگا، کہ یعنی اگر قیامت کے دن سزا پالی، جس بندے کو قیامت کی سزا مل گئی، جہنم کا حکم مل گیا، وہ تو ذلیل و رسوا ہو گیا، وہ تو برباد ہو گیا۔ ربنا، اے ہمارے رب، بے شک ہم سب، سمینا، سنا ہم نے، منادین، پکارنے والے کو، یونادی، پکار رہا تھا، للایمانی، ایمان کے لیے، ان کے آمنو، ایمان لاؤ، بربکم، اپنے رب پر، فآمنا، ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کو پکارتے ہوئے سنا، ایمان کے لیے، وہ کہہ رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، بس ہم تو ایمان لے آئے ہیں ہمارے رب۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب، اب ہمارے گناہ بخش دے۔ یعنی ہم نے تیرے رسول کی پکار پر لبیک کہا، ہم ایمان لے آئے، انسان ہے، بتقاضۂ بشریت غلطیاں ہوئیں، کوئی گناہ ہوئے تو معاف کر دے، ایمان کی بدولت معاف کر دے۔ وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، اللہ ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، مٹا دے، گناہ مٹا دے۔ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اللہ ہمیں موت دینا نیکوکار لوگوں کے ساتھ۔ خاتمہ جیسے ہوگا وہی دراصل ہمارا اٹھائے جانے کا احوال۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا انحصار ان کے خاتمے پر ہے، تو حسن اخلاق اور حسن نیت اور اخلاص ہوگا تو پھر حسن خاتمہ نصیب ہوگا، اور جیسے حسن خاتمہ نصیب ہوگا اس کا اٹھایا جانا بھی اچھی حالت پر ہوگا۔ ربنا، اے ہمارے رب، وعاتنا، عطا کر دے ہمیں، ما وعدتنا، جس کا وعدہ کیا، علی رسلی کا، اپنے رسولوں کے ذریعے، اللہ ہمیں وہ سب عنایت فرما جس کا وعدہ تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے کیا، جنت، مغفرت، جنت کی نعمتیں، کیونکہ ہم ایمان لائے اللہ، کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، لیکن مومن تو ہے، تو اللہ اس ایمان کی برکت سے ہمیں بخش دے اور وہ سب نعمتیں عطا فرما جس کا تیرے رسولوں نے ہم سے وعدہ کیا۔ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، ہمیں قیامت کی رسوائی سے بچا لینا۔ یونیورسل ہے جی یہ رسوائی، جو اس دن بچا لیا گیا اس پر بہت فضل ہو۔
انکا لا تخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، یعنی کہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے اللہ کریم آپ، تو ایمان والوں کو بخش دینے کا وعدہ ہے آپ کا، تو ہمیں بخش دے۔ اللہ فرماتے ہیں فاستجاب لہم، قبول کر لی ان کے لیے، ربہم، ان کے رب نے، ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی ہے، ان کے لیے، مومنوں کے لیے یہ دعائیں قبول ہو چکی۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم، میں ضائع نہیں کرتا تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو، من ذکر، مرد ہو، او انسا، یا عورت ہو، میں کسی ایمان کے ساتھ کام کرنے والے کا کام ضائع نہیں کرتا، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، اجر ملے گا، بعضکم من بعض، سب ایک دوسرے سے ہو تم، یعنی تم مرد اور عورت دونوں اولاد آدم ہو، مرد اور عورت ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مومن ہونا چاہیے بس۔ فالذین ہاجروا، تو وہ سب جنہوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے، جو ایمان لاتا گھر والے اسے کک آؤٹ کر دیتے، تو اللہ نے کہا وہ سب جو نکالے گئے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، ستائے گئے میری راہ میں، تنگ کیے گئے، پریشان کیے گئے، کیا کیا نہیں سہا، مارے کھائیں، اور یہ سب کچھ غریبوں پر منحصر نہیں تھا، سبھی کا حال تھا۔ ابو لہب کی بیٹی جو تھی درہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ مسلمان ہو گئی تھی آغاز میں، تو ابو لہب بہت مارتا تھا انہیں، یہاں تک کہ پھر وہ ہجرت کر گئی تھی حبشہ۔ جو تھا ابو جہل، ان کے چھوٹے بھائی مسلمان ہو گئے تھے، بہت بہت ظلم کرتا تھا، سلمہ بن حشام نام تھا، بہت بہت ٹارچر کیا، پھر وہ بھی ہجرت حبشہ کر۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر سہیل بن عامر جو تھے، بعد میں تو مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت مسلمان نہیں تھے، حدیبیہ کے موقع پر صلح کرنے کے لیے کفار مکہ کے سفیر وہ تھے، تو ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب معاہدہ لکھا گیا، ابھی سگنیچر نہیں ہوئے تھے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ معاہدے کی ایک شرط تھی کہ کوئی مکے کا بندہ مسلمان ہو جائے گا، کوئی کافر مسلمان ہو جائے گا، تو مدینہ آگ بھی گیا تو مدینہ والے واپس کرنے کے پابند ہوں گے۔ تو ابھی یہ معاہدہ لکھا گیا، سگنیچر نہیں ہوئے تھے، تو ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، اور آپ امیجن کریں کہ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہیل بن عمر کے سگے بڑے بیٹے تھے، اتنا مارا ہوا تھا ظالموں نے انہیں کہ ان کی کئی جگہوں سے بوٹیاں نکل گئی تھیں، یعنی کہ لٹرل بتا رہی ہوں میں آپ کو، کوئی میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہی آپ کے ساتھ، کیونکہ وہ آئے تو پہلے بہت مارا ہوا تھا، لہو لخان تھے، منہ سوجا ہوا تھا، ناک سے خون بہ کر جمع ہوا تھا، دانت ان کے ایک دو ٹوٹ گئے تھے، بہت مارا ہوا تھا، انگلیاں مسلی ہوئی تھیں، تو اس کیفیت میں بھاگ کر کسی طرح آ گئے، تو کہا کہ مجھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ مجھے پناہ میں لے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سہیل ابھی تو سگنیچر نہیں ہوئے، ابو جندل کو رہنے دو ہمارے پاس۔ سہیل بن عمر کہنے لگے ہرگز نہیں، سگے باپ تھے، کہنے لگے ہرگز نہیں، ابھی تو پتہ چلے گا تم معاہدہ کتنا پورا کرتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واپس کرو اس کو۔ آپ نے کہا ابو جندل صبر کرو۔ ابو جندل بیچارے بہت تکلیف میں تھے، انہوں نے شرٹ اٹھائی اپنی اور مسلمانوں کو پکارا ہی نہیں کہ اے مسلمانوں دیکھو میرا کیا حال ہے۔ تو صحابہ بیان کرتے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی بیان کرتے ہیں کہ انہیں اتنا مارا گیا تھا گھوڑوں سے کہ کئی جگہوں سے ان کی بوٹیاں نکل گئی تھیں، ان کی کمر سے ہڈی جھانک رہی تھی۔ کس نے کیا تھا یہ تشدد؟ اپنے باپ نے، اپنے بھائی نے ایسے ستائے۔ ہمیں تو کوئی دو باتیں کر دے نا، یعنی کہ پردہ کرنا چھوڑ دیا، بھئی آپ نے پردہ کرنا چھوڑ دیا، وہ مجھے ننجا ٹرٹل کہہ رہے تھے، وہ مجھے ڈاکو حسینہ کہہ رہے تھے، بہت گھٹیا بات ہے کہنے کی، لیکن کتنا کتنا ہمیں فرق پڑ جاتا ہے، کتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ ایک خاتون نے پردہ چھوڑا، ان سے میں نے پوچھا کیوں چھوڑا، کہنے لگے کہ لوگ نا ایسے سمجھتے کہ الٹریٹ سے، ان پڑھ سے لوگ ہیں جنہیں کوئی تہذیب نہیں، بھئی کوئی سمجھتا ہے تو سمجھے، کیا فرق پڑتا ہے، ہمیں کسی سے سرٹیفکیٹ لینا، کہنے دو، اگر کوئی سمجھتا ہے تو سمجھے۔
ایک اور خاتون نے مجھے کہا کہ میں اپنے میاں کے کہنے پر پردہ کر تو رہی ہوں، لیکن جب سے میں نے پردہ کرنا شروع کیا نا، لوگ مجھے حقارت سے دیکھتے ہیں۔ اچھا، یہ ہمارے اپنے اندر کا احساس کمتری ہے۔ میں تو اتنے سالوں سے الحمدللہ اللہ کے فضل اور توفیق سے پردہ کر رہی ہوں، مجھے کبھی کسی نے حقارت سے نہیں دیکھا۔ کچھ ہمارے اپنے بھی جو ہے نا وہ ہمارے اپنے اندر کے جو ہے نا وہ ہوتے ہیں احساس کمتری۔ دوسری بات یہ ہے، فرض کریں کسی نے دیکھا کہا بھی، ہاں مذاق لوگ اڑاتے ہیں، اس طرح کی باتیں کستے ہیں جملے، لیکن کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم تو صرف زبان سے ایک آدھ باتیں سنتے ہیں، لیکن صحابہ نے کیا کچھ سہا۔ تو اللہ کہتے ہیں وہ جو فی سبیلی تھے، وہ سب جو میری راہ میں ستائے گئے، وقاتلوا، جنگ کرنی پڑی انہیں، وقوتلوا، اور مارے گئے، انہوں نے میری راہ میں جنگ کی اور خود بھی قتل ہوئے۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں ضرور ان کی برائیاں دور کر دوں گا۔ کہ صرف دعوی ایمان کی بات نہیں ہے، جو ان پیمانوں پر کھرے اتریں گے میں انہیں معاف کر دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، ضرور میں داخل کروں گا ان سب کو جنات، ان باغات میں، تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں۔ میں انہیں ایسے گھروں میں داخل کروں گا جن کے ارد گرد ایسے باغات ہوں گے کہ ان میں نہریں بہتی ہوں گی۔ ثوابا من عند اللہ، یہ بدلہ ہوگا اللہ کی طرف سے، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے اللہ کی طرف سے۔ واللہ عندہ حسن الثواب، اور سب سے اچھا بدلہ اللہ ہی دیتے، اللہ ہی دینے والے۔ اللہ ہمیں بھی بہترین بدلہ عطا فرمائے اور ہمارے حقیر اعمال کو قبول کر لے اور ہمیں اخلاص عطا فرمائے، آمین۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین۔ آج یہیں تک پڑھیں گے، کل انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے اللہ کے فضل اور توفیق کے ساتھ۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔